السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو لایا ہوں، تو میری ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی لگے گی، اور اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا۔ تو دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ تھم نیل سے ہے کہ امیر ہونا، کیسے امیر ہم ہو سکتے ہیں یا کیسے امیر ہم نظر آ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دولت کا ہونا، اور ایک ویسے جو ہے نا مطلب آپ کا نظر آنا کہ آپ امیر آدمی ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کی ملی جلی کہانی ہوگی، آپ ذرا توجہ رکھنا۔ تو دوستوں بات یہ کہ ہم نے اپنے ایک اچھے دوست سے ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امیر اور غریب میں کیا فرق ہے، اور ہمیں یہ کیسے ہم تمیز کر سکتے ہیں۔ دولت کے حساب سے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مقصد ہمیں دو آدمی ملتے ہیں تو ان میں ہم کیسے تمیز کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح بتایا، انہوں نے کہا کہ کسی ٹائم آپ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر میں جو ہے نا مطلب آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو ہم کچھ لوگ ایک جگہ پہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آ گئے، وہ بھائی دوست جو ہے نا ہمارا آیا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا دو لوگ اور تھے۔ تو ان دونوں میں سے انہوں نے ایک کو پینٹ شرٹ اور کوٹ ٹائی وغیرہ پہنائی ہوئی تھی، اور دوسرے کو سادہ شلوار قمیض پہنائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ اس میں سے امیر آپ لوگوں کو کون لگ رہا ہے اور غریب آپ لوگوں کو کون لگ رہا ہے۔ تو دوستو زیادہ تر جو تھے ہمارے جو لوگ بیٹھے تھے، زیادہ تر لوگوں نے، کوئی 99 لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کوٹ پینٹ والا بندہ ہے نا یہ امیر بندہ ہے، اور شلوار قمیض والا جو ہے نا وہ غریب آدمی ہے۔ تو 1% جو ہے نا کوئی ایک بندہ بچ گیا، تو اس نے کہا نہیں جی وہ یہ دوسرا والا جو ہے نا وہ۔ تو آپ یہ خود حساب لگا رہے ہیں کہ جہاں 99 لوگ بات کر رہے ہیں وہ مطلب ان کی پاور زیادہ ہے، یا جو ایک بندہ بات کر رہا ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ وہ 99 جو تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن وہ جو 1% والا تھا نا وہ ذرا دوسری کیٹیگری کا بندہ تھا۔ وہ کیٹیگری پتہ ہے کون سی ہے؟ وہ یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار آؤ بیٹھیں، آپ کو چائے پلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں تو چائے پیتا نہیں ہوں، میں تو جوس پیتا ہوں، ملک شیک پیتا ہوں، میں تو فلانی چیز کھاتا ہوں، میں تو چائے کبھی پی نہیں یار۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو چائے پی لیتے ہیں، مطلب ایک دفعہ اپنی بونگی جو ہے نا وہ ضرور مارے گا دائیں بائیں کی۔ پھر اگر آپ چائے کے ساتھ سموسے منگوا لیتے ہیں تو وہ کہے گا یار میں نے تو پکوڑے کھانے تھے، اور جو ہے نا پکوڑوں کی کیا بات ہے، گھر میں ہم نے آج صبح بنائے تھے، یا آج موسم بڑا اچھا تھا تو ہم نے گھر میں بنائے تھے، بنائے کوئی نہیں تھے، ویسے ہی مطلب بس ایک فطرت ہوتی نا کہ جی وہ ہم نے آج گھر میں بنائے تھے، تو وہ ہم پکوڑے مجھے بہت اچھے لگے، سموسے تو میں نے کبھی کھائے نہیں، لیکن چلیں آ گئے ابھی کھا لیتے ہیں۔ تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی سناتے رہتے ہیں کہانی کہ وہ جی میرے بھائی کی گاڑی ہے، تو وہ میرے فلانے کا وہ ہے، تو اس طرح میرے دوست ہیں، تو وہ دوسرا جو ہے لندن میں رہتا ہے، تیسرا امریکہ میں رہتا ہے، تو وہ ایسے مفت میں آپ کے اوپر ایک امپریشن ڈالتا رہے گا۔ یہ ایک الگ ایک کیٹیگری ہوتی ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو واپس آتے ہیں، 99 لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ امیر لگ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ ایسی کون سی بات ہے جس سے آپ کو یہ امیر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ویل ڈریس ہے، کوٹ ٹائی لگائی ہوئی ہے، اچھے شوز پہنے ہوئے ہیں، بڑا ڈسپلن ہے، تو یہ شکل و صورت سے بھی صاف ستھرا ہے، یہ وہ فلانا۔ اچھا جی، تو دوسرا انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں جی ایسے اس نے شلوار قمیض ڈالی ہوئی ہے، تو چپل سی ڈالی ہوئی ہے، اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اصل جو کہانی تھی وہ پھر اس طرح کیا کہ وہ جو کوٹ ٹائی والا تھا اس کا کوٹ انہوں نے اتارا، تو سارا کوٹ اندر سے پھٹا ہوا، باہر سے صحیح تھا، ٹائی بھی پھٹی تھی، وہ بھی ایسے اس نے مطلب سامنے والی سائڈ جو نظر آ رہی تھی وہ ٹھیک تھی، نیچے جو شرٹ تھی وہ بھی پھٹی، اس کو بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح شوز بھی بیچارے کے پرانے تھے، لیکن یہ کہ لش پش کر کے وہ جو ہے نا ذرا استری شستری کر کے آیا تھا، اور وہ بڑا زبردست ان کو لگ رہا تھا۔ آؤٹ لک جو تھی نا وہ اس کی امیروں والی تھی۔ ابھی بات ذرا سنتے جانا ذرا غور سے۔ دوسرا بندہ جو تھا اس نے مہنگے ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹوپی اس کی کافی مہنگی تھی، اور جو چپل تھی وہ تو اس سے بھی مہنگی تھی، کوئی مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں، مطلب بہت زیادہ کوسٹلی قسم کی تھی، اور 3-4 فیکٹریوں کا مالک تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا دیکھا، دنیا کیا دیکھتی ہے، آپ نے وہ آبزرو کر لیا، یا آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا
کہ لوگ ظاہری شوشہ کو دیکھتے ہیں. لوگ جو ہے نا مال و دولت آپ کے پاس اگر ہے بھی صحیح تو وہ آپ کے گھر میں ہے یا دائیں بائیں، لیکن آپ کہیں باہر کسی دنیا میں پھر رہے ہیں تو لوگ آپ کی جو مطلب اٹھنا بیٹھنا اس کو دیکھتے ہیں، آپ کی ٹرن آؤٹ ڈسپلن کو دیکھتے ہیں، آپ کی شوشہ کو دیکھتے ہیں. آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوستوں کے ساتھ کس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کا مطلب شاہانہ ماحول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گاؤں میں یا شہروں میں بھی درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے وہ غریب ہی ہیں، لیکن ان کا ڈسپلن کپڑے شپڑے پہننے کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اکثر آپ دیکھیں کوئی ایم پی اے ایم این اے یا کوئی آتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی غریب گھر کا ہے. وہ کپڑے اور اس کے ڈسپلن اور سسٹم اس کی شوشہ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بندہ بڑا خاص پڑھا لکھا بندہ ہے، کوٹ ٹائی شائی لگائی یا واسکٹ وغیرہ ڈالی ہوئی، کاٹن کا سوٹ ڈالا ہوا ہے، بہترین کلف شلو لگائی ہوئی اور بندہ پھر رہا ہے. اندر کی بات کا کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ تو جو اس کو جانتے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. تو یہ جو دنیا داری ہے دوستو، اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے آپ کا ظاہری شوشہ. لیکن چیز یہ ہے کہ پھر بھی سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ امیر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ اپنا مائنڈ جو ہے نا اور آپ اپنے گھر سے ماحول کو آپ امیر کریں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا امیروں والا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا شاہانہ ہونا چاہیے. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کپڑوں سے غریب نظر نہ آئیں، کپڑوں سے آپ امیر ہی نظر آئیں. جب آپ امیر نظر آنے لگ جائیں گے تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن امیر آدمی بن ہی جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے اور سارا کچھ ہے اور آپ جو ہے نا 6 مہینے تک غسل نہیں کرتے، بال نہیں کٹواتے، اور جو ہے نا چپل ہے یا شوز ڈالے ہوئے تو وہ پالش نہیں کرتے، کپڑے جو ہے نا آپ مطلب گھر سے جس طرح پڑے ہوتے ہیں اس طرح اٹھا کے بغیر استری کے ڈال کے آ جاتے، چاہے آپ جتنے مہنگے بھی ڈالے ہوں تو وہ کوئی جو ہے نا یہ امیری نہیں ہے. تو بات دراصل دوستو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے انسان کی اپنی سوسائٹی جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے. ایک آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی خوشبو والے کے ساتھ ہے جو عطر کا خوشبو کا کام کرتا ہے اور آپ کو اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے تو آپ کے کپڑوں سے ہر ٹائم خوشبو آئے گی. آپ کی صحبت جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گی، ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اس کی دوستی خوشبو والے کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کی کسی لوہار کے ساتھ ہے جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے تو آپ دوستو جتنا بھی بچ جائیں آپ کے کپڑوں کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی چنگاری کی سوراخ اس کے نظر آئیں گے. تو انسان کی صحبت ہوتی ہے، انسان کو صحبت جو ہے نا وہ بناتی ہے امیر. باقی دولت کا آنا یا یہ وقت کے ساتھ آ ہی جاتی ہے، لیکن آپ کا کم از کم اٹھنا بیٹھنا امیروں والا ہونا چاہیے. آپ مطلب سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے جو ہے نا مطلب محروم نظر نہ آ رہے ہوں کہ یار یہ تو کوئی یتیم قسم کا بندہ ہے. بالکل. تو بات یہ ہے دوستو کہ ارادہ کریں، نیت بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اونچا خواب دیکھیں. ایک ٹارگٹ آپ کا اونچا ہونا چاہیے، آپ کا گول بڑا ہونا چاہیے. آپ کے ارادے بڑے ہوں گے، آپ بڑا سوچیں گے تو آپ ایک نہ ایک دن بڑے بن جائیں گے، بڑے امیر آدمی بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی نالائق اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکیں گے. وہ کیکڑے کی طرح آپ کو ایک مثال سنائی تھی کہ لوگ آپ کو پیچھے کھینچتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کی سوسائٹی اچھی ہوگی تو وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن امیر بنا دیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ آپ کو اچھی اچھی ٹرکس بتائیں گے، اچھا گائیڈ کریں گے اور آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہو جائیں گے. پیسے کا آنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دولت کا آنا الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے اندر ایک دماغ جو ہے نا آپ کا اور آپ کا ٹرن اور ڈسپلن ایک ایسا ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ امیروں والا ہونا چاہیے. ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عمر مانگ مانگ کے جو ہے نا جو لوگ گزارا کرتے ہیں، گھر سے آپ ٹھیک ٹھاک امیر ہیں اور باہر جاتے ہیں تو سگریٹ بھی مانگ کے پیتے ہیں. یہ نہیں امیری. امیر آدمی وہ ہے جو خود سے بغیر پوچھے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہو، دائیں بائیں رشتہ دار برادری کا بھی خیال کرتا ہو اور سب کا خیال کرتا ہو. ٹھیک ہے دوستو، بات یہ ہے کہ کہانی ابھی ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی تھا. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.